تو ایسے بہت سارے ہیں، لیکن میں 4 جز آپ لوگوں کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک جز ہے کہ بندہ صرف اللہ کی جانب بھروسہ کرے، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ بندہ ہر معاملے میں صرف اللہ کا محتاج ہے، نبی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ توکل الی اللہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صرف اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں اور رسول اللہ کے بھی محتاج ہیں۔ ہاں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو صرف اللہ کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ نہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد سے محتاج ہیں، رزق کے لیے کسی فرشتے کے محتاج نہیں، اور ولادت پانے کے لیے ماں باپ کے محتاج نہیں، کسی بھی معاملے میں وہ کسی کے محتاج نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہے۔ اور یہ کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ کیسے؟ بھائی آدم علیہ السلام کو صرف بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نہیں کیا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی نبی ایسا ہے جو باپ کا بھی محتاج نہیں، کوئی نبی ایسا ہے جو ماں نہ باپ کسی کا ہی محتاج نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو پھر رسول اللہ کی شان سے تو کوئی کہنا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو برابر ہے۔ اور یہی ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پھر وہی اولو العزمیت، وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثقلینیت، وہی رسول اللہ کا مقام دکھایا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، سبحان اللہ، شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو میدان محشر قائم کیا ہی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور خود بھی اس بات پر گواہ ہے، خود اپنی ناشکری پر اس بات کا گواہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسے ہاتھ دیے، پیر دیے، کھانے کو رزق دیا اور تمام چیزوں سے نوازا، زمین کو فرش بنایا، لیکن پھر بھی جب بیٹھتے ہیں تو طرح طرح کے خیال اس کے دلوں سے گزرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو ہم نے مقام عطا کیے، ان لوگوں کی ہم ذرہ ذرہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ کرتے ہیں۔ پتہ ہے حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اس طریقے سے پیر پھیلایا ہوا تھا، اتنے میں کیا دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ کمبل اوڑے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ان کے دل سے صرف خیال آ کے ایسے آیا اور ادھر سے گزر گیا۔ خیال کیا تھا کہ یار اللہ نے انہیں اچھا خاصا ہشت پشت بنایا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اچھا خاصا تندرست رکھا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی پر نیند طاری ہو گئی۔ جب نیند کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے اسی شخص کو، اس بھکاری کو، وہ مرا ہوا ہے اور اسے لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ حضور لیجیے اس کا گوشت کھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں، اس سے آخرکار میں نے کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جب آپ وہاں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اچھا خاصا تندرست ہے پھر بھی بھیک مانگ رہا۔ کہنے لگے تو بھائی فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا، باطن پہ نہیں لگتا۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا، جس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد تو اس خیال پر بھی پکڑ کی جاتی ہے۔ اور ہم لوگوں کی تو کوئی پکڑ، ہم تو اپنے زبانوں سے کیسی کیسی باتیں رب کی بارگاہ میں، تمام طریقے کے معاملات۔ اور ایک چیز دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے، بار بار مقررین بیان کرتے ہیں، کتابہ آتے ہیں، اور سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ واقعی میں اگر ہم رات و دن اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھیں، اتنے سجدے کریں کہ اگر پہاڑ میں نشان تک بن جائیں، تو اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، صرف اس بات کا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اس بات کو پتہ ہے، ہم ادھر سے خطیب اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے اور ہم خالی دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں کانوں سے، لیکن کبھی بھی اس بات کو دل تک نہیں لے جاتے کہ یار واقعی اس مولوی نے، اس عالم نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اس کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ کبھی اس بات کو اچھا تنہائی میں لیتے ہوئے ہو، کوئی پاس پڑوس کوئی نہ ہو، تو اس بات کو سوچنا کہ یا اللہ تو نے واقعی مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں کی ہوں، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو درود پڑھنے کی تنبیہ کی گئی ہو، اور بار بار یہ جتایا گیا ہو کہ اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ کیسا مقام ہوگا، کتنا چہیتا پیغمبر ہوگا آخرکار۔ اور پھر
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکے کی پڑتی ہوئی سردیاں، مدینہ کی عرب کی پڑتی ہوئی کڑک سردی، اس میں رسول اللہ پوری پوری رات ہم لوگوں کے لیے روئے، اور گرمیوں کے زمانے میں بھی روئے، پہاڑوں پر اگر سفر کیا تو پہاڑوں پر بھی روئے، جنگ بدر میں روئے، جنگ احد میں دعائیں کی۔ پوری امت مسلمہ کو نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھولے، نہ عید الفطر کے موقع پر بھولے، لیکن ہماری حال اسی قوم کا حال دیکھو کہ یہاں کی بات ہو یا کسی بھی جگہ کی پروگرام کرانے لگو یا کوئی محفل سجانے لگو حضور کے نام پہ، تو چند اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو شمولیت اختیار کرتے ہیں، نہیں تو سب وہی مزیداری ہے چاروں طرف۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما لے، اور تمام مسلمانوں کی حضور کے صدقے میں خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب حضور علامہ مولانا ضیاء الرحمن قادری صاحب کا سایہ ہم تمام کے سروں پر